ڈاکٹر صاحب اسی پروگرام میں آپ کو بالکل ماحول سازگار دکھائی نہیں دے رہا تھا مذاکرات کے لیے، لیکن اب حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ کمیٹی جس میں اسحاق ڈار صاحب شامل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس کمیٹی میں اسحاق ڈار صاحب شامل ہوں وہ بڑے سنجیدگی سے معاملات کو آگے لے کر چلتی ہے، تو اب آپ کو حکومت کی نیت پر کوئی شک تو نہیں ہو رہا؟ دیکھیں وہ تو وقت بتائے گا نا کہ کیا ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے اور اب یہ گفتگو شروع کریں گے، کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس جتنی خراب ہو گئی ہے اور جتنی شدت کی طرف چلی گئی ہے، اس سے آگے جانے کا اب سکوپ رہا نہیں ہے ان کے پاس۔ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، چاہے وہ اپوزیشن بھی کا بھی یہی کام اور گورنمنٹ کا بھی یہی ہے، تو اس سے ڈائیلاگ سے دونوں اپنے لیے سپیس کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ڈائیلاگ اسی وقت کامیاب ہوگا نا جب دونوں سائیڈز جو ہیں وہ اس بات پہ رضامند ہوں کہ ہم نے کوئی درمیانہ راستہ نکالنا ہے۔ اگر گفتگو میں یہ ضد ہو کہ میری بات مانی جائے گی اور اس کا نتیجہ میں صحیح ہوں وہ غلط ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ میرے نزدیک دونوں میں تبدیلی کی سوچ میں اور ان کی سیاست میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تو اگر تو انہوں نے ایک ایک دو قدم پیچھے ہٹ کے کوئی تھوڑا سا بڑا ظرف جس کا مظاہرہ کیا تب تو حل نکل سکتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر ضد میں رہی پارٹیز کہ ہم نے اپنی بات منوانی ہے، عمران خان کی لیکن وہ باتیں کیا ہو سکتی ہیں جس پر نیگوسیشن ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب کیا دو نکاتی مطالبات جو کہ پی ٹی آئی کے اسی پر بات ہوگی یا اس سے وسیع ہوگا دائرہ؟ نہیں، حکومت کی طرف سے بھی چیزیں آئیں گی، انکنڈیشنل گفتگو ہو رہی ہے، وہ مطالبات ہیں جو پی ٹی آئی پریزنٹ کرے گی، جو میرا خیال آج بھی انہوں نے کہی ہیں وہ باتیں، تو وہ باتیں خان صاحب کی رہائی کی بات تو شامل نہیں ہوگی ان مذاکرات میں؟ پتہ نہیں، اب وہ کل پتہ لگے گا جب وہ گفتگو کے بعد جب ایجنڈا کوئی ان سے تیار ہوگا، تو ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھی بات ہے، ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اس کوشش کو، لیکن دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز کا جس کی گورنمنٹ پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے، ماحول کو کنٹرول رکھنا پڑے گا۔ اگر یہ ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی چلیں گی اور ڈائیلاگ بھی چلے گا، اس طرح ہوا نہیں کرتا۔ ڈائیلاگ ویکیوم میں نہیں ہوتا، ڈائیلاگ ایک خاص ماحول کے اندر ہوتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ پکڑ دھکڑ کی پالیسی ہے یا جو مقدمات ہیں ان کو سلو ڈاؤن کر دینا چاہیے وقتی طور پر، اس لیے کہ تاکہ اس گفتگو کے لیے سپیس بنے، کیونکہ ورنہ نئے نئے ایشوز اگر کھڑے ہوں گے تو یہ ڈائیلاگ سے ان نئے ایشوز پہ لوگ جانا شروع کر دیں گے اور اس سے ڈائیلاگ بیک گراؤنڈ میں چلا جائے گا۔ ابھی خبر بھی آئی ہے کہ کل فیصلہ نہیں سنایا جا رہا ہے۔ نہیں دیکھیں نہ بھی سنایا جائے، اس کے میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہ تو بات صحیح کہی ہے کہ وہ تو ابتدائی ججمنٹ ہے اور اس پہ تو اپیل ہائی کورٹ میں جائے گی جس طرح اور کیسز کی گئی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں نا پکڑ دھکڑ کے 9 مئی 26 نومبر 9 مئی 26 نومبر حکومت کے بندے صبح شام یہ لگے رہتے ہیں، میرا خیال ہے سلو ڈاؤن کر دیں۔ اپنی جگہ موجود ہیں یہ چیزیں، پڑی رہیں گی چیزیں جو ہیں، لیکن یہ ہے کہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ لوگ ایک قدم پیچھے ہٹ کے کوئی درمیانہ راستہ نکال سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پاکستان کی سالویشن ہے اور پاکستان کی سالویشن ہے، دونوں کی سالویشن ہے۔ عمران خان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اس کی ضد جو ہے وہ تھوڑی سی وہ اپنی ضد کو کنٹرول کرے، یہ اپنی انا کو کنٹرول کرے۔ ضد اور انا جو ہے اس وقت پاکستان میں ٹکرائی ہوئی ہیں، تو اگر ان میں کوئی درمیانہ راستہ نکل آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہوگی، اور پاکستان پہ جو دوسرے ممالک دباؤ ڈالتے ہیں، جس طرح امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے، وہ پاکستان کی اکنامک ویکنیسز ہیں، اور اکنامک ویکنیسز اسی وقت کور ہوں گی جب یہ دونوں پارٹیاں بیٹھ کے کوئی ایسا راستہ نکالیں گی جس میں دونوں کی کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی۔ تو اگر تو انہوں نے یہ سوچ سے بیٹھے کہ راستہ نکالنا ہے پھر تو کامیابی ہوگی، اگر اس سوچ سے بیٹھے کہ ہم نے دوسرے کو رگڑا لگانا ہے تو پھر تو رگڑا تو دونوں کو ہی لگے گا، پھر کامیابی نہیں مل سکتی۔ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ضد اور انا کی جنگ ہے، دونوں فریقین کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کی ذمہ داری بھی ہے، کہہ رہے ہیں جہاں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے وہاں پی ٹی آئی کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ماحول کو سازگار رکھیں۔ ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کال واپس لے لینی چاہیے تھی اب تک؟ آپ کو بڑا اصرار ہے اس کال پہ، میرے نزدیک یہ کال آلریڈی غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ اچھا، کیونکہ ان کا جو بیان دیکھیں وہ آج سنڈے سے انفورس ہونی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کال کا کوئی امپیکٹ آپ کو
اگلے دن نہیں پتہ لگے گا. یہ کوئی 24 اور 26 نومبر کا وہ نہیں ہے کہ جلوس آ رہا ہے اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے پولیس سے مقابلے ہو رہے ہیں. یہ تو ایک ایسا پالیسی ہے جو پتہ نہیں امپلیمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اس سے کوئی ایسا بڑا کوئی سیریس ایشو نہیں ہے جس کو کہ آپ بنانا چاہیں. لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو بھی ایشو بنانا ہے وہ ایشو بن جاتا ہے. وہ تو بڑا آسان ہوتا ہے حالات کو خراب کرنا. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈائلاگ میرے نزدیک جو میرا پیسمزم ہے ڈائلاگ کے بارے میں اور ہمیشہ سے ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائلاگ ویکیوم میں نہیں ہوتا. خلا میں نہیں ہے ڈائلاگ کہ یہ بیٹھ کے گفتگو بھی کریں اور اس کے بعد کسی بات پہ رضامند بھی ہو جائیں, باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک ماحول کریٹ کرنا ہوگا اور ماحول کریٹ کرنے میں زیادہ رول گورنمنٹ کا ہوتا ہے. کیونکہ پکڑ دھکڑ کی پالیسی گورنمنٹ کرتی ہے, کیسز بنانا گورنمنٹ کا کام ہے. پولیس کے چھاپے ڈلوانا اپوزیشن نہیں ڈلوا سکتی چھاپے, وہ حکومت ہی یہ تو ڈلوا. آپ دیکھتے ہیں نا کل ٹیبل پر بیٹھ کر پی ٹی آئی کس انداز میں بات کرتی ہے اور کیا دیکھیں انداز تو ہمیں پتہ ہے. دیکھیں منوا سکتی ہے پی ٹی آئی کا آپ پیچھا چھوڑ دیں. بات یہ کہ دونوں کا ہمیں انداز دیکھنا ہے, صرف پی ٹی آئی کا نہیں دیکھنا انداز, گورنمنٹ کا انداز بھی دیکھنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا تو صرف اتنا ہے کہ وہ جو یہ بات کچھ عرصے کے بعد دھمکی ہوتی ہے کہ ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے یا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, پی ٹی آئی کا تو صرف بیان ہے نا, یہ بیان اس قسم کے بیان بند کر دیں. حکومت کا ڈبل ہے. ایک تو بیان بازی, کیونکہ حکومت کے کچھ لوگ بیان بازی کے ایکسپرٹ ہیں اور چونکہ حکومت کے لوگ ہیں لہٰذا میڈیا ایکسیس ان کو زیادہ بہتر مل جاتی ہے. ٹھک سے پروگرام چل رہا ہوتا ہے, ایک دم سے کٹ ہوتا ہے, پتہ لگتا ہے کہ منسٹر صاحب خطاب فرما رہے ہیں, چلیے ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو یہ قانون کا نفاذ ہے, یہ پکڑنا ہے وہ پکڑنا ہے, یہ کام بھی حکومت ہی کر سکتی ہے. تو لہٰذا ماحول کو بہتر کرنے کے لیے جہاں انہیں بیان بازی روکنی پڑے گی پی ٹی آئی والوں کو, ان کے لیے کچھ اقدامات کرنے ضروری ہیں. اگر آپ اقدامات نہیں کرتے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مقدمے اسی طرح چلتے رہیں گے, 9 مئی کے جو کھٹاکھٹ انڈائٹمنٹ چل رہی ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی, وہ سزائیں بھی ملتی رہیں گی, یہ بھی ہوتا رہے گا وہ بھی ہوتا رہے گا, تو ڈائلاگ نہیں ہوگا. یہ اس لیے کہ ہمیشہ کانفیڈنس بلڈنگ بیجر, دونوں میں ڈسٹرسٹ ہے, دونوں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے, دونوں ایک دوسرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہے. اب کانفیڈنس کس طرح کریٹ کریں گے؟ جب تک کانفیڈنس کا ماحول نہیں ہوگا ڈائلاگ کسی طرف جا نہیں سکتا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلی سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی وہی سرکاری بیان ہوگا اور عمران خان کی پارٹی کا وہی, جو انہوں نے تو 3 بیانات معاملے لسٹ کر دیے ہیں نا, اور اپنی آفیشیل پوزیشن وہ سٹیٹ کریں گے. اس کے بعد کتنا پیچھے ہٹیں گے؟ اس کے لیے جیسچرز چاہیے. اگر تو حکومت کو جیسچر دے سکتی ہے اور اس سے یہ اندازہ ہو کہ ہاں حکومت کچھ معاملات میں توجہ دے رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس ڈائلاگ کے پراسپیکٹس نکل سکتے ہیں. لیکن اگر خیال یہ ہے کہ حالات جس طرح بھی ہیں وہ تو جی عدالتیں فیصلے کریں گی, بھائی یہ 65 مقدمے یا 188 کیسز انویسٹیگیشنز عمران کے خلاف ہیں, یہ تو کام ایک ہی سائڈ سے ہوتا ہے نا, دوسری سائڈ سے تو ہو نہیں سکتا نا. تو اس لیے میرے نزدیک ماحول کو اگر بہتر کر لیا تب ڈائلاگ کا کوئی فائدہ ہے, ورنہ ڈائلاگ گفتگو کے بعد آپ دیکھے گا کہ دونوں جہاں ہیں وہیں پھنسے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں اعتماد کی بحالی بہت ضروری ہے, اس کے لیے کیا اقدامات؟ پہلے تو بریک لگائے نا. ہاں صحیح ہے. فریقین جو ہیں وہ بریک لگائیں پھر ریس پکڑیں. دونوں کو مختلف قسم کے بریک لگانے, لیکن بریک دونوں کو لگانے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی تو اعتماد نہیں ہے نا کہ بریکس ہیں کس کے ہاتھ میں, یہ فیصلہ بھی ابھی تک نہیں ہو پا رہا. دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر پا رہے اس بات پہ. لیکن